ایک ظالم بھائی نے حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی بیوہ اور بے آسرا بہن کو دھوکہ دیا اور آدھی رات کو اسے باپ کے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ بہن روتی ہوئی اپنے بچوں کو لے کر کچی آبادی میں چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس بھائی کا وہ شاندار مکان ایک پراسرار آگ کی لپیٹ میں آ کر مکمل راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ جب وہ خاک چھانتا ہوا مکان کے ملبے سے اپنی تجوری نکالنے گیا تو اندر رکھی ہوئی چیز دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام فہیم ہے اور میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ ہم دو ہی بچے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے والد صاحب اس گاؤں کے چوہدری تھے۔ ان کے پاس زمین جائیداد اور بہت سا روب دبدبہ تھا۔ اس وقت ہمارا گھر ایک بڑے حویلی جیسے گھر کی شکل رکھتا تھا، مگر اس گھر میں ماں کی کمی ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ سائرہ اس وقت صرف 9 مہینے کی تھی جب میری ماں اس دنیا سے گئی، اور وہ اس دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھی، جبکہ میری عمر اس وقت 6 سال یا 7 سال کے قریب تھی، اور مجھے اپنی ماں کی یادیں ابھی تک ذہن میں تھیں۔ میرے والد صاحب بہت سخت مزاج تھے، مگر سائرہ کے لیے ان کے انداز بالکل بدل جاتے تھے۔ وہ اس کے لیے نرم ہو جاتے تھے، اس کے رونے پر فوراً دوڑ کر آتے تھے اور اسے اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ اس کے لیے ہر وقت گھر میں ایک الگ ماحول بنا رہتا تھا۔ اس کے کپڑے، اس کے کھلونے اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کی پوری دنیا صرف سائرہ کے گرد گھوم رہی ہو۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا تھا تو میرے اندر ایک خاموش سی تکلیف پیدا ہوتی تھی۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں۔ میں اپنے بابا کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ان کی نظر زیادہ تر سائرہ پر ہوتی تھی۔ میں ان کے سامنے کھڑا بھی ہوتا تو وہ مجھے اکثر نظر انداز کر دیتے تھے اور میری باتیں ادھوری رہ جاتی تھی۔ اس وجہ سے میرے دل میں ایک طرح کی خاموش ناراضی اور اداسی جمع ہوتی جاتی تھی۔ گھر کے اندر دن بھر سائرہ کی ہنسی گونجتی رہتی تھی اور بابا اس کی ہر ادا پر خوش ہوتے تھے۔ میں اکثر حویلی کے صحن میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا اور دور سے ان دونوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری موجودگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور سب کچھ سائرہ کے لیے ہی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو میں جاگ کر اپنی ماں کو یاد کرتا تھا اور اندر ہی اندر بہت زیادہ اداس ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر میرے دل میں یہ احساس گہرا ہوتا گیا تھا کہ میں اور سائرہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دو الگ دنیا میں ہیں۔ ایک دنیا وہ تھی جہاں سائرہ کے لیے محبت ہی محبت تھی، اور دوسری دنیا وہ تھی جہاں میں خاموشی کے ساتھ خود کو تلاش کر رہا تھا اور کسی ایسے لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب شاید میرے بابا مجھے بھی ویسی ہی جگہ دے سکیں جیسے سائرہ کو ملی ہوئی تھی۔ سائرہ نے بھی محبت کا غلط فائدہ اٹھا لیا۔ اس نے گاؤں کے کسی غریب لڑکے سے محبت کر لی۔ لڑکا برا نہیں تھا، یہ بات سب جانتے تھے۔ اس کا نام جمیل تھا۔ بہت اچھا لڑکا تھا، غریب ضرور تھا لیکن عزت دار لوگ تھے۔ لیکن ہمارے شان شان رشتہ نہیں تھا۔ بابا نے اس بات پر بھی سائرہ کو کچھ نہیں کہا کہ حویلیوں کی بیٹیاں کمیوں کے بیٹوں سے محبت کرنے لگے تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، لیکن بابا نے کچھ بھی نہیں بولا۔ بابا نے کہا کہ اس کی اپنی زندگی ہے، اگر وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس نے مجھے بتایا تو اس میں کیا غلط ہے۔ بابا نے کہا کہ لڑکا غریب ہے تو کیا ہوا، شریف ہے، اچھا انسان تو ہے، اور ہمیں پیسوں کی کیا کمی ہے، جو میرا ہے وہ سائرہ کا ہی ہے۔ بابا نے فوراً رشتہ دے دیا، اور کیونکہ اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا تو اس کو کہا کہ وہ حویلی میں آ کر ہی رہے۔ وہ لڑکا بھی بڑا فرما بردار تھا، وہ بھی حویلی میں آ کے رہنے لگا اور سائرہ کی شادی شدہ زندگی شروع ہو گئی۔ بابا نے سائرہ کی ایسی شادی کی کہ پورے گاؤں نے شادی دیکھی۔ ایسے ایسے کھانے، ایسی ایسی سجاوٹ کہ ایسی شادی کسی باپ نے شاید اپنی بیٹی کی نہیں کی ہوگی۔ میں اس ٹائم تک جوان ہو چکا تھا، سائرہ بھی ظاہر ہے جوان تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا، آپ زیادہ ہی پیسے اڑا رہے ہیں،
شادیوں پہ پیسے خرچ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ شادی بغیر پیسوں کے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی یادگار ہونی چاہیے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بابا کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ تلخ ہوتا تھا اور سائرہ کے ساتھ اچھا ہوتا تھا۔ اس ٹائم میں یہی سمجھتا تھا کہ بابا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے بابا اور سائرہ دونوں پہ غصہ آتا تھا۔ جب جمیل اس حویلی میں آیا تو شروع میں ہر چیز نئی اور اجنبی سی لگ رہی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ اس ماحول میں گھل مل گیا۔ حویلی کے بڑے بڑے کمروں میں چلتے ہوئے بھی وہ اپنی سادگی نہیں بھولا تھا۔ وہ ہر بزرگ کو ادب سے سلام کرتا تھا اور ہر کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ سائرہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس کی ہنسی اب پورے گھر میں پہلے سے زیادہ گونجنے لگی تھی۔ بابا اکثر اسے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، جیسے انہیں اپنی بیٹی کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کا سکون مل گیا ہو۔ شادی کا دن ایسا تھا جیسے پورا گاؤں اس حویلی میں سمٹ آیا ہو۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کے گھوڑے اور گاڑیاں صحن کے باہر تک قطار میں کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا منظر تھا۔ روشنیوں سے پورا آنگن چمک رہا تھا، دیواروں پر کپڑے اور پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی اور ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ دیگوں میں کھانا پک رہا تھا اور باورچی مسلسل بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ ڈھول کی آواز کے ساتھ گاؤں کے لوگ رقص کر رہے تھے اور کہکوں کی گونج ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سائرہ دلہن بنی ہوئی ایک بلند جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی، اعتماد دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کے کپڑے اتنے خوبصورت تھے کہ ہر آنے والا اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی اور زیورات کی چمک اس کی شخصیت کو اور زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ جمیل اس کے برابر بیٹھا تھا۔ وہ قدرے خاموش مگر مطمئن تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی تھی جو اس ماحول میں بھی اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب الفاظ پڑھے جا رہے تھے تو پورا صحن خاموش تھا، اور پھر جیسے ہی نکاح مکمل ہوا تو شور اور مبارکبادوں کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی۔ بابا پورے وقت ایک میزبان کی طرح ہر مہمان کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سائرہ کے لیے محبت اور فخر دونوں واضح تھے۔ وہ ہر کسی سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں نے اس کی شادی دل سے کی ہے۔ ان کی خوشی دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ میں اس پورے منظر میں ایک طرف کھڑا تھا اور میرے دل میں عجیب سی کیفیت چل رہی تھی۔ میں خوشی کو بھی دیکھ رہا تھا اور اپنے اندر کی کمی کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ بابا جب بھی میرے قریب سے گزرتے تو ان کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہوتا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، مختصر بات اور پھر سائرہ کی طرف توجہ۔ اس رویے نے میرے اندر ایک اور گہرا زخم چھوڑ دیا تھا اور میں اندر ہی اندر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید اس گھر میں میری اہمیت کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو سائرہ کی ہے۔ بابا سائرہ کے معاملے میں اکثر کہا کرتے تھے کہ اس کو تو سات جرم بھی معاف ہیں۔ خیر بابا نے کون سا ہمیشہ رہنا تھا۔ بات وہی ہوئی، بابا کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک چھوٹے سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ سائرہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس کا شوہر موجود تھا اس کو تسلی دینے کے لیے۔ بابا اپنی کوئی پراپر وصیت کر کے تو نہیں گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اب جو کچھ تھا وہ میرا ہی تھا۔ اب میرے راستے میں سائرہ اور اس کا شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ کسی طرح میں ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ ہر کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور حویلی کا وہ شور جو پہلے زندگی کی علامت تھا اب اداسی میں بدل چکا تھا۔ سائرہ اکثر روتی رہتی تھی اور اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، لیکن جب بابا اس دنیا سے گئے تو وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے ہاں ایک ساتھ ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوئے اور اب وہ اپنے بچوں کے لیے جینے لگی۔ اس کا شوہر بھی بچوں کا خیال کرتا تھا۔ اس کے بچے بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے اس کی طرح، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابھی اس کے بچے بھی
اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جس لسٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا غم کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے جو آپ کو اتنی محبت کرتا تھا اس کے جانے کا غم کیسے کم ہو سکتا؟ میرے سے تو وہ ٹھیک سے پہلے بھی بات نہیں کرتی تھی، ہمارے تو جھگڑے بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ بابا اکثر ہمیں جھگڑتے ہوئے دیکھ کے روک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک بہن بھائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو؟ لیکن جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے تھے جب بابا ناانصافی کرتے تھے۔ خیر، اب بابا کا قصہ تو تمام ہو گیا تھا، لیکن نہ بھی یہ اس کے بچے اور اس کا شوہر رہ گیا تھا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کے لیے تو بہت اچھا تھا۔ جب سائرہ روتی تھی اس کا شوہر اسے سنبھالتا تھا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ بچوں کا بھی وہی خیال کرتا تھا۔ سائرہ کا دکھ تو ابھی تک ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں باہر سے سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن میرے اندر ایک اور سوچ چل رہی تھی جس میں جائیداد اور اختیار کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب ہر چیز میرے ہاتھ میں آ سکتی ہے، مگر سائرہ اور اس کا شوہر میرے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ بابا کو گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے سائرہ کے شوہر سے کہا کہ گھر داماد بن کر بیٹھے رہو گے یا میری مدد بھی کرو گے؟ میرے ساتھ زمینوں پر کیوں نہیں چلتے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ، مجھے بھی کام کر کے خوشی ہوگی۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ہماری زمین پر ایک بہت گہرا کنواں بنا ہوا تھا جو کھدائی کے دوران برابر ہو گیا ہوا تھا اور اس کے اندر جو گر جاتا واپس نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے دھوکے سے سائرہ کے شوہر کو اس کے اندر دھکا دے دیا اور یہ شور ڈال دیا کہ وہ مل نہیں رہا، غائب ہو گیا ہے۔ اس وقت واپس حویلی آیا تو سب لوگوں کو یہی بتایا کہ وہ زمینوں میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ ہر طرف تلاش شروع ہو گئی تھی، لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ سائرہ بھی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن کوئی اسے نہیں ملا۔ 3-4 دن تک یہی حال رہا۔ پھر جب زمین کے اس حصے میں دوبارہ جانچ ہوئی تو اس کی لاش برآمد ہوئی۔ اس وقت میں نے سب کے سامنے یہی کہا کہ اب تو وہ مل گیا ہے لیکن اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سائرہ کی حالت مزید خراب ہو گئی اور وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ سائرہ پر ایک کے بعد ایک صدمہ آ چکا تھا۔ پہلے اس کا باپ اس دنیا سے گیا تھا اور اب اس کا شوہر بھی اس سے چھین گیا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ حویلی کے کسی کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ میں اندر سے جانتا تھا کہ یہ سب میرے ہاتھوں ہوا ہے، مگر میرے قدم رک نہیں رہے تھے۔ میرے ذہن میں صرف جائیداد اور اختیار کا خیال مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ راستے میں جو بھی ہے وہ ہٹتا جا رہا ہے۔ میں نے سائرہ کو تسلی دی، بظاہر میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ لیکن پھر جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے اسے بھی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو تجھے تھوڑی دیر کے لیے شہر گھما لاتا ہوں، تیرا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، پر میں نے اسے کہا کہ میں لے چلتا ہوں۔ وہ آج تک گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی۔ میں اسے اسٹیشن تک لے گیا اور ایک انجانے اسٹیشن کی گاڑی میں اسے بٹھا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ اس کے پاس پیسے، نہ موبائل، نہ اسے پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ واپس نہیں آ پائے گی۔ جب تک گاڑی پہنچے گی تب تک وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ میرا یہ پلان بھی کامیاب ہو گیا۔ وہ میری بہن تھی۔ میں اس کی زندگی تو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اور میں نے یہ بھی کر دیا۔ جب گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو سائرہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی۔ وہ باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔
مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ راستہ کہاں لے جا رہا ہے۔ بچے بھی اس کے ساتھ تھے اور بچوں کا کچھ سامان بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب اتنا ظالم ہو گیا، لیکن اس ٹائم مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی کیونکہ وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ وہ بار بار میرے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے ایسے کیوں بھیجا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت وہاں سے جا چکا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ گاڑی لمبے سفر پر چلتی رہی اور سائرہ کی کیفیت بدلتی رہی۔ وہ کبھی سوچتی کہ میں اگلے اسٹیشن پر مل جاؤں گا اور کبھی اسے خوف آتا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ جب گاڑی ایک بڑے شہر کے اسٹیشن پر رکی تو وہاں کا شور اور بھیڑ اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ نیچے اتری تو ہر طرف اجنبی چہرے تھے۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی سہارا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، مگر کوئی جان پہچان کا چہرہ نہیں نظر آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی مگر کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اسٹیشن کے اندر اور باہر گھوم رہی تھی مگر ہر راستہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، مگر وہ روتی بھی تو کس کے سامنے روتی؟ وہ اکیلی تھی اور مکمل طور پر گم ہو چکی تھی۔ ادھر گاؤں میں میں واپس آ چکا تھا اور سب کو یہی بتایا تھا کہ میں نے اسے شہر گھما کر واپس بھیج دیا ہے۔ کسی کو میرے الفاظ پہ شک نہیں ہوا کیونکہ سب مجھے سائرہ کا خیر خواہ سمجھتے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ کہیں بات آگے نہ نکل جائے۔ مگر پھر میں خود کو یہی سمجھاتا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب راستہ صاف ہو گیا ہے۔ سائرہ اس وقت شہر میں ایک اجنبی زندگی کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی اپنے کو تلاش کر رہی ہو، مگر ہر چہرہ اس کے لیے غیر تھا۔ وہ ایک بنچ پر بیٹھ گئی اور دیر تک خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں تھک چکی تھیں اور اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے اور کس سے مدد لے۔ وہ ہر لمحہ اپنے گھر اور حویلی کو یاد کر رہی تھی مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر یہ خیال مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ میں نے جو کیا وہ ضروری تھا۔ میرے ذہن میں جائیداد کا وہی نقشہ گھوم رہا تھا جس میں اب صرف میں ہی تھا اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی، مگر اندر کہیں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی جس کو میں دبا رہا تھا۔ میں خود کو یہی یقین دلا رہا تھا کہ میں نے اپنے لیے اور اپنے حق کے لیے سب کچھ درست کیا ہے اور اب کسی کو میرے راستے میں نہیں آنا۔ چاہے میرے بابا جب زندہ تھے تو گاؤں والوں کی بڑی مدد کرتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، وہ پورے گاؤں کے چودھری صاحب کی بڑی عزت تھی۔ انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کی مدد ہی کی تھی۔ اس طرح ان کی بیٹی کی بھی سب عزت کرتے تھے اور وہ بھی سب کی لاڈلی تھی۔ تو اب جب سائرہ گھر سے غائب ہوئی تو سب پوچھنے لگے۔ میں نے بھی ایکٹنگ کر کے رو کے سب کو بتایا کہ باپ اور شوہر کے جانے کے بعد وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ اسے علاج کے لیے اسپتال داخل کروا کے آیا ہوں۔ شہر میں گاہے بگاہے ملنے جاتا رہوں گا۔ سب لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ ہر گھر میں اس کے لیے قرآن خوانی ہونے لگی کہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے۔ سب یہی کہنے لگے کہ شادی پہ نظر لگ گئی بیچاری کو اور اسی لیے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ان سب باتوں کو سن کر اندر سے بالکل ٹوٹ تو نہیں رہا تھا مگر ایک عجیب سا دباؤ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اپنا چہرہ نارمل رکھا اور ہر کسی کو یہی یقین دلاتا رہا کہ سائرہ محفوظ ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ میرے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ہر کوئی اس کی صحت کے لیے دعا کر رہا تھا اور ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا تھا کہ وہ کتنی اچھی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ میں جب اکیلا ہوتا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں سائرہ کے بارے میں سوچتا تھا مگر فوراً اپنے خیالوں کو بدل دیتا تھا۔
میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتا تھا کہ جو میں نے کیا وہی صحیح تھا اور اب سب کچھ میرے قابو میں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی بے چینی میرے ساتھ چلتی رہتی تھی، جس کو میں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ادھر سائرہ ایک اجنبی شہر میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ وہ ہر طرف لوگوں کو دیکھتی تھی اور ہر چہرے میں کسی اپنے کو تلاش کرتی تھی، مگر کوئی اس کا نہیں تھا۔ وہ کئی دن تک اسٹیشن کے آس پاس رہی، کبھی کسی سے کھانے کے لیے کچھ مانگتی، کبھی خاموش بیٹھ جاتی۔ اس کی حالت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر امید کا ایک چھوٹا سا چراغ ابھی بھی جل رہا تھا کہ شاید میں واپس آ جاؤں گا۔ گاؤں میں سب کچھ پہلے جیسا چل رہا تھا، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ وہ علاج کے لیے گئی ہوئی ہے۔ میں ہر کسی کے سامنے مضبوط بن کر رہتا تھا اور کسی کو بھی شک نہیں ہونے دیتا تھا، مگر رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو میں اپنی تنہائی میں بیٹھ کر یہی سوچتا تھا کہ اب راستہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں آ گیا ہے اور کوئی بھی میرے فیصلوں کے درمیان نہیں ہے۔ میرے گاؤں میں اپنے طور طریقے متعارف کروانے شروع کر دیے۔ بابا نے پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ زمین تھی کہ ہم خود اس زمین پر کام نہیں کر سکتے تھے، تو بابا گاؤں کے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ زمین پر کام کیا کریں، بدلے میں دہاڑی بھی لیا کریں اور گندم بھی لیا کریں۔ لیکن آپ میں نے یہ اصول بنایا تھا کہ جس نے ہماری زمین پر کام کرنا ہے، اس کو کوئی گندم نہیں ملے گی اور اس کو دہاڑی نہیں ملے گی، بلکہ وہ ہماری زمین پہ کام کرے گا تو وہ ہمیں پیسے دے گا، اور جب گندم بکے گی تو اس کے بعد ان پیسوں میں سے اسے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ یعنی کہ اب زمین ہمیں کما کے دے گی، ہماری زمین دوسروں کو کما کے نہیں دے گی۔ یہ اصول لوگوں کو بڑا ٹیڑھا لگا، لیکن کچھ لوگ اتنے مجبور تھے کہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ جب میں نے یہ نیا نظام گاؤں میں نافذ کیا تو شروع میں ہر طرف خاموشی سی چھا گئی تھی۔ لوگ حویلی کے باہر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ پہلے جن زمینوں پر لوگ عزت اور شہرت سے کام کرتے تھے، اب وہی زمینیں ان کے لیے بوجھ بننے لگی تھی۔ کچھ لوگ ناراض بھی تھے، مگر کوئی کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حویلی کی طاقت اور میرا اثر ان سب سے زیادہ تھا۔ میں نے زمینوں کے کام کی نگرانی خود شروع کی تھی۔ میں صبح سویرے نکل جاتا تھا اور کھیتوں میں جا کے دیکھتا تھا کہ کون کام کر رہا ہے اور کون نہیں۔ ہر مزدور کو صاف بتایا جاتا تھا کہ اب اصول بدل چکے ہیں اور جو کام کرے گا وہی نظام کے مطابق چلے گا۔ کچھ لوگ مجبور ہو کر کام جلدی جاری رکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر چلانے کے لیے اس نظام کو قبول کر رہے تھے، چاہے دل سے راضی نہ بھی ہوں۔ گاؤں کے بزرگ اس تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر آپس میں بیٹھ کر پرانی باتیں کرتے تھے کہ چودھری صاحب کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں عزت اور انصاف کا ایک الگ انداز تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے اور ان کی باتوں کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا۔ نوجوان اور کمزور طبقہ اس نئے نظام میں خود کو پھنسے ہوئے محسوس کر رہا تھا، مگر وہ کھل کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ میں جب ان لوگوں کے چہروں کو دیکھتا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا تھا، مگر میں اسے دباتا تھا۔ میں خود کو یہی سمجھاتا تھا کہ نظام کو چلانے کے لیے سختی ضروری ہوتی ہے اور اگر میں نرمی کروں گا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اسی لیے میں نے اپنے فیصلے پر سختی سے قائم رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر حویلی کے اندر بھی ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے ہنسی اور میل جول تھا، اب وہاں خاموشی اور حساب کتاب کا ماحول تھا۔ ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہوتی تھی اور ہر فیصلے کے پیچھے ایک حساب لکھا جا رہا تھا۔ گاؤں والے اب مجھے پہلے کی طرح محبت سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایک فاصلے اور احتیاط کے ساتھ دیکھتے تھے، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ زمین اور اختیار مکمل طور پر میرے ہاتھ میں رہے۔ سب لوگ مجھے ظالم سمجھنے لگے، سب کہنے لگے کہ اس کا باپ بھی بہت اچھا تھا، اس کی بہن بھی بہت اچھی تھی، یہ ظالم ہے، یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، یہ ہمارے اوپر کمائی کر رہا ہے۔
اور ہمیں کچھ دے بھی نہیں رہا۔ اب ہر گھر میں، ہر انسان کے دل میں میرے لیے بد دعا ہوتی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر بد دعائیں قبول ہوتی تو پھر ہر ہزار ظالم حکمران کب کے مر چکے ہوتے۔ کچھ سالوں کے بعد میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہو گیا تھا اور حویلی کو بھی میں نے بہت شاندار بنا لیا تھا۔ اب یہ پرانے طرز کی حویلی نہیں، ماڈرن بنگلہ لگ رہا تھا۔ لیکن اسی کے ایک ہفتے بعد مجھے دو بری خبریں ملی۔ ایک تو میرا کاروبار ٹوٹ گیا اور اچانک میری حویلی میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے، فائر بریگیڈ کے آنے تک آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن میں راکھ کے ڈھیر میں سے تجوری ڈھونڈنے کے لیے واپس آیا، کیونکہ تجوری بابا نے ایسی ہی لگائی تھی جو فائر پروف تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس کے اندر جو پڑا تھا وہ تو بچ گیا ہوگا، اور مجھے تجوری مل بھی گئی تھی۔ لیکن جب میں نے اس کی جوڑی کو کھولا تو اپنے سامان کے علاوہ اس کے ایک خفیہ خانے سے مجھے ایک خط ملا تھا کہ اگر تم ایک ظالم بھائی ہو تو اس پتے پہ ایک دفعہ ضرور جانا۔ یہ رائٹنگ تو میرے بابا کی تھی۔ میں سن کر حیران ہوں آگے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک اگر ظالم بھائی ہوں تو مجھے اس پتے پہ جانا چاہیے۔ مجھے پتا تو شہر کے مشہور علاقے کا تھا جس کا نام سن کر کوئی بھی پہچان جائے گا کہ یہ امیروں کا علاقہ تھا، جسے بحریہ ٹاؤن کہتے تھے، وہ بھی لاہور۔ خط ہاتھ میں پکڑ کر میں دیر تک خاموش کھڑا رہا تھا۔ راکھ کی بو ابھی بھی فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف جلے ہوئے ملبے کا منظر تھا۔ جہاں کبھی میری شان و شوکت تھی، اب وہاں صرف سیاہ دھواں اور بکھری ہوئی اینٹیں رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بابا کی رائٹنگ گھوم رہی تھی اور یہ سوال مسلسل میرے اندر اٹھ رہا تھا کہ وہ مجھے ایسا خط کیوں چھوڑ گئے تھے اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے خط کو بار بار پڑھا، مگر ہر بار وہی الفاظ میرے سامنے آتے تھے، ایک ظالم بھائی اگر ہو تو اس پتے پہ ضرور جانا۔ یہ جملہ میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نہ کاروبار بچا تھا، نہ حویلی، صرف چند لاکھ روپے اور تھوڑا سا سونا میرے پاس رہ گیا تھا جو میں نے تجوری سے نکالا تھا۔ اس کے علاوہ میری پوری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ میں کچھ دیر اسی راکھ پہ بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اٹھا۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، مگر میرے اندر ایک تجسس بھی تھا جو مجھے اس پتے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا، اسی لیے بہتر ہے کہ میں اس راز کو جان لوں جو بابا میرے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے خط کو اپنی جیب میں رکھا اور خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ گاؤں سے نکلتے وقت مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ نہ سائرہ تھی، نہ بابا تھا، اور نہ وہ حویلی تھی جس کے سائے میں میرا پورا بچپن اور جوانی گزر گئی تھی۔ ہر چیز پیچھے رہ گئی تھی اور میں ایک نامعلوم سفر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ سفر میرے لیے کوئی نیا راز کھول دے گا یا پھر میری زندگی کو کسی اور سمت لے جائے گا۔ میں نے بس پکڑی اور لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور ہر گزرتا منظر میرے اندر ایک عجیب سے احساس پیدا کرتا رہا۔ کبھی مجھے اپنے کیے ہوئے فیصلے یاد آتے تھے اور کبھی بابا کی باتیں، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس پتے کی طرف جا رہا تھا جس نے میری پوری سوچ بدل دینی تھی۔ یہ پتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ باقاعدہ لکھا ہوا تھا، مکان نمبر، گلی نمبر، فیز 2۔ یہاں پہ کون رہ سکتا تھا؟ ہمارا تو کوئی بھی رشتہ دار اتنا امیر نہیں تھا تو اس علاقے میں رہے۔ لیکن جب میں گھر کے قریب گیا، اندر گیا تو دیکھا گھر تو بڑا شاندار تھا، بالکل ویسا گھر جیسا میں بنانا چاہتا تھا۔ جیسے حویلی کو میں نے ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہو نہیں پائی تھی۔ یہ ویسا ہی بنگلہ تھا۔ باہر چوکیدار بیٹھا تھا، دو گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ تو جواب ملا، یہ تو شکور الہی صاحب کا گھر ہے۔ میں حیران ہوا، یہ نام تو میرے پاپا کا تھا۔ میں فوراً اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بہن کے دونوں بچے سامنے بیٹھے ٹیبل پہ لذیذ کھانا کھا رہے تھے۔ گھر میں اے سی لگے تھے، نوکر پھر رہے تھے۔ میری بہن
अच्छे साफ सुथरे महंगे कपड़े पहनकर सामने कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर हैरान हुई और कहने लगी कि बर्बाद हो के आए हो। इसकी बात सुन के मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया। खैर, उसने मुझे उठाया और बच्चों से कहा कि ये तुम्हारा मामू है। लेकिन वो मुझे सलाम करके सीधा अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं और मेरी बहन आमने सामने बैठे थे और मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए थे कि वो यहाँ पर कैसे आई, ये सब कुछ क्या है, और उसे कैसे पता चला कि मैं बर्बाद हो गया। मैं उस वक्त इस बड़े और शानदार हॉल में बैठा हुआ था जहाँ हर चीज़ मेरी सोच से कहीं ज़्यादा जदीद और महंगी लग रही थी। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी और फर्श इतना साफ था कि इसमें हर चीज़ का अक्स साफ नज़र आ रहा था। एसी की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैली हुई थी और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग एक पुरसकून मगर अजनबी माहौल बन चुका था। मेरे सामने सायरा बैठी थी, जो अब पहले जैसी सादा नहीं रही थी और इसके अंदाज में एक अजीब सा एतमाद और संजीदगी आ चुकी थी। मैं बार बार इसके चेहरे को देख रहा था और मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए उससे पूछना चाहा कि ये सब कैसे हुआ है, मगर मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही रुक जाते थे। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो हर चीज़ मुकम्मल थी, एक मुकम्मल ज़िंदगी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इस ज़िंदगी के दरमियान मेरी बहन एक अलग ही मुकाम पर बैठी थी, जैसे वो अब इस दुनिया की आम लड़की ना रही हो। सायरा ने मेरी तरफ देखा और इसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी जिसको समझना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने आहिस्ता से सांस लिया और फिर मुझसे वो जुमला कहा जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। बर्बाद हो के आए हो। ये अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजने लगे और मैं लम्हा भर के लिए साकत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे जान सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने खुद को संभाला और उसके चेहरे को गौर से देखा, मगर उसके तासरात में कोई जल्दी या हैरत नहीं थी, बल्कि एक तरह की तैयारी थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं इस हालत में यहाँ आऊँगा। मैंने आहिस्ता से दोबारा पूछने की कोशिश की कि तुम्हें कैसे पता चला, मगर वो खामोश रही। उसने बच्चों को इशारा किया और वो खामोशी से अपने कमरों की तरफ चले गए। कमरा अब मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। सिर्फ मैं और सायरा आमने सामने रह गए थे और इस खामोशी में मेरे दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैं इस वक्त सिर्फ एक जवाब चाहता था कि ये सब कैसे हुआ और वो इस जगह तक कैसे पहुंची और इसे मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ। मगर इसके चेहरे की खामोशी और उसकी गहरी नज़रें मुझे बता रही थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से एक और हकीकत शुरू होने वाली है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि बाबा हम दोनों से ज़्यादा समझदार थे। भाई, जिस तरह तुम इनकी ज़िंदगी में मुझसे लड़ते थे, झगड़ते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, बाबा अच्छी तरह जानते थे कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। और उनको ये भी पता था कि उन्होंने हम दोनों से पहले इस दुनिया से जाना है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही इंतज़ाम किया था मेरे लिए ये घर, ये सब कुछ, गाड़ी, नौकर और एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम कि जिससे मेरी सारी ज़िंदगी गुजर सके। इसका इंतज़ाम उन्होंने शहर में किया था और अपने आखिरी वक्त में वो मुझे और मेरे शोहर को यही बात बताकर गए थे। खुदा की कसम, अगर तुम मेरे शोहर के साथ वो हरकत ना करते तब भी हमने चुपचाप इधर आ जाना था। हमें नहीं चाहिए थी हवेली और गांव की ज़मीनें, हम इसी में खुश थे। बाबा ने कहा था कि मैंने उसके लिए एक निशानी छोड़ी है और वो तुम्हारे साथ बुरा करेगा, उससे बच के रहना। और फिर अगर कभी वो तुम्हारे दर पे आया तो याद रखना वो तुम्हारे बारे में जान गया है, फिर इससे और भी ज़्यादा मोहतात रहना। बाबा बड़े दूरअंदेश आदमी थे। भाई, आपने इनको क्या समझा था? पूरे गांव का चौधरी होना कोई मजाक नहीं होता, इतना कुछ बनाना कोई मजाक नहीं होता। उन्होंने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बनाया था, बल्कि वो इसको संभालना भी जानते थे।
کچھ بھی کرتے ہیں آپ، میرے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، میری جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو اس دنیا میں رہنے دیا ہوتا تو میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ برباد ہوئے ہیں تبھی یہاں تک آئے ہیں، لیکن اب آپ کو آپ کی بربادی مبارک ہو۔ میرے گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ میری بہن ایسے بولی جیسے کوئی روبوٹ بولتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ سچ کہہ رہی تھی وہ کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا ہوا تھا شاید وہ مجھے معاف کر دیتی، لیکن جو میں نے اس کے معصوم شوہر کے ساتھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، چاہوں تو ابھی بھی آپ پر کیس کروا سکتی ہوں، لیکن بائی ہیں، اسی لیے بخش دی ہے آپ کی جان۔ جلدی چلے جائیں۔ یہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد مجھے نوکر سے کہا، صاحب جی آپ یہاں سے چلے جائیں، بی بی جی نے حکم دیا ہے۔ میں وہاں سے سر جھکا کر اٹھا۔ مجھے تو معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملا، اور مانگتا بھی تو شاید وہ مجھے معاف نہ کرتی، اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار اس گھر کو غور سے دیکھا جو کسی زمانے میں میرے بابا کا بنایا ہوا خواب تھا، مگر اب وہ ایک اجنبی دنیا لگ رہا تھا۔ دیواریں بلند اور خوبصورت تھیں، مگر ان کے اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ کمرے کے باہر لگے ہوئے پردے ہوا میں ہل رہے تھے اور اندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر میرے اندر کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور ہر قدم کے ساتھ مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ میں اب اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں میری کوئی پہچان باقی نہیں رہی تھی۔ جب باہر نکلا تو گیٹ پر وہی چوکیدار کھڑا تھا جس نے مجھے پہلی بار اندر آنے دیا تھا۔ اب اس کی نظر میرے اوپر بالکل ویسی نہیں تھی جیسے ایک طاقتور شخص کو دی جاتی ہے، بلکہ ایک ایسے انسان کی طرح تھی جو سب کچھ کھو چکا ہو۔ میں خاموشی سے باہر نکلا اور سڑک پہ آ گیا۔ گاڑیوں کی آوازیں اور شہر کا شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا جو سب آوازوں کو دبا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس بنگلے کی طرف دیکھا جو کچھ دیر پہلے میرے سامنے میری دنیا کا راز تھا، مگر اب وہ کسی اور کی حقیقت بن چکا تھا۔ وہاں کھڑکیوں میں روشنی چل رہی تھی اور اندر سائرہ اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کھڑے ہو کر سوچا کہ میں کہاں کھو گیا ہوں اور میں نے کیا حاصل کیا ہے، مگر جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ وہاں سے چل پڑا۔ میرے قدم بے مقصد تھے اور راستہ غیر واضح تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ طاقت صرف جائیداد یا اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ ان رشتوں میں ہوتی ہے جنہیں میں نے اپنی ضد اور نفرت میں توڑ دیا تھا۔ میں چلتا رہا اور شہر کی بھیڑ میں گم ہو گیا، جیسے میری کہانی کا آخری باب بھی اب میرے ساتھ ہی خاموشی میں ڈوب گیا ہو۔ واپس آ کر جو کچھ بچا تھا اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کچھ زیادہ بچا ہی نہیں تھا۔ حویلی جل کر راکھ ہو چکی تھی، سارا سامان جل گیا تھا، صرف زمین رہ گئی تھی جو اتنی آسانی سے بکنے والی نہیں تھی۔ زمینوں میں میں نے گھپلے کیے تھے، حکومتی چپ چاپ تھے، بڑے بڑے مسئلے تھے، سب کچھ دے دلا کر میرے پاس صرف حویلی کی زمین رہ گئی۔ اس میں سے بھی آدھی زمین بیچ کے میں نے چھوٹا سا گھر بنا لیا اور پھر ایک عورت سے شادی کر کے چھوٹا سا کاروبار کھڑا کر کے میں نے اب اس 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں۔ باقی زمین بیچ کے میں نے کاروبار اور یہ گھر بنایا ہے۔ میری زندگی تو میری بہن سے بھی بری ہے، اور یہ سب کچھ ہوا نفرت کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ وہ پسندیدہ اولاد رکھیں۔ شاید پاپا کی بھی غلطی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ میری بہن سے محبت کرتے تھے اور وہ ان کی پسندیدہ اولاد تھی۔ وہیں سے ہم دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہوئی۔ لیکن ہر گناہ کا جواز ہو سکتا ہے، پر وہ جو ظلم میں نے اپنی بہن کے شوہر پہ کیا اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ سچ کہہ رہی تھی کہ اگر میں منہ سے سب کچھ بول دیتا وہ سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی، بس شاید اسی گناہ نے مجھے آج اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔
کہ کال کو گاؤں کا چودھری کہلانے والا آج کمیوں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ اب میری زندگی ایک خاموش کمرے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ 10 مرلے کا گھر جس میں میں رہتا ہوں، یہ کسی زمانے میں میرے خوابوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیواریں چھوٹی تھی، چھت نیچی تھی اور ہر کونے میں ایک طرح کی تنگی محسوس ہوتی تھی۔ باہر گلی میں بچوں کی آوازیں آتی تھی اور میں اکثر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیر تک انہیں دیکھتا رہتا تھا، جیسے میں خود بھی کبھی اس دنیا کا حصہ تھا، مگر اب الگ ہو چکا ہوں۔ میں نے جو کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی زیادہ نہیں چلا۔ حالات ایسے تھے کہ ہر طرف نقصان ہی نقصان تھا۔ میں نے جو پیسہ بچا کے لگایا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اور پھر میں نے اپنی باقی زمین بھی بیچ دی تاکہ زندگی چل سکے۔ اب میرے پاس وہ طاقت نہ رہی تھی، نہ وہ رعب تھا جو کبھی میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اب لوگ مجھے پہلے کی طرح عزت سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایک عام آدمی کی طرح دیکھتے تھے جس کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا اور میرے ذہن میں وہ سارے منظر ایک ایک کر کے واپس آتے تھے۔ بابا کا چہرہ، سائرہ کی آنکھیں، وہ حویلی اور وہ دن جب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا، مگر میں نے اسے نفرت میں بدل دیا تھا۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ اگر میں نے اپنے دل کو تھوڑا سا نرم رکھا ہوتا تو شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی، مگر اب سوچنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک عام عورت تھی جو میری حالت کو سمجھتی تھی، مگر میرے اندر کا بوجھ وہ بھی نہیں ہٹا سکتی تھی۔ میں اکثر خاموش رہتا تھا اور زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی ایک معمول بن چکی تھی جس میں صرف دن گزرتے تھے اور کوئی خاص خوشی یا مقصد باقی نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اب بھی اس سزا کے اندر ہوں جو میں نے خود کے لیے بنائی تھی۔ ہر نقصان، ہر تنہائی، ہر خاموشی مجھے یہی یاد دلاتی تھی کہ اصل جرم صرف پیسہ یا زمین نہیں تھا، بلکہ وہ رشتے تھے جنہیں میں نے اپنی ضد میں توڑ دیا تھا۔ اب جب میں اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو باہر سے گزرنے والے لوگ مجھے دیکھ کر نہیں جانتے کہ میں بھی کسی بڑے گھر کا مالک تھا، کبھی گاؤں کا چودھری تھا، مگر میرے اندر ایک حقیقت ہمیشہ زندہ رہتی ہے کہ طاقت کا اصل مطلب ظلم نہیں ہوتا اور نفرت کا انجام ہمیشہ تنہائی ہوتا ہے۔ ان بچوں کا خیال آتا ہے میری بہن نے کیسے ان کو اکیلا پالا ہوگا، جب وہ نکلی ہوگی کتنی پریشان ہوئی ہوگی۔ گھر کی عورتوں کی تو عزت کی جاتی ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے، اور میں نے کس طرح ان کو چھوڑ دیا۔ میں نے بہت برا کیا، میں مانتا ہوں میں غلطی پر تھا، میرے دل میں آج بھی پچھتاوا ہے۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ جب بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھتا ہوں تو اکثر خاموشی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ اپنے خیالات کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رات کے وقت کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوں تو گلی کی مدھم روشنی میں مجھے وہ سب منظر یاد آتے ہیں جو اب صرف یادیں رہ گئے ہیں۔ سارا کا چہرہ، بچوں کی معصوم آنکھیں، اور وہ وقت جب میں خود اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ برباد کرتا گیا تھا۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ انسان کا اصل نقصان پیسے یا زمین کا نہیں ہوتا، اصل نقصان وہ رشتے ہوتے ہیں جو ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ میری بہن نے جن حالات میں اپنے بچوں کو سنبھالا ہوگا وہ میں اب سوچتا ہوں تو دل لرز جاتا ہے۔ ایک عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا اور پھر بھی اپنے بچوں کو سہارا دینا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ مضبوط رہی اور میں کمزور ثابت ہوا۔ میں نے اکثر اپنے آپ سے سوال کیا کہ آخر میں نے یہ سب کیوں کیا؟ جواب ہمیشہ ایک ہی آتا ہے، نفرت اور انا۔ میں نے اپنے دل میں یہ زہر اتار لیا تھا کہ میں سب کچھ ہوں، اور اسی سوچ نے مجھے آہستہ آہستہ نیچے گرا دیا۔ آج میرے پاس نہ حویلی، نہ روب، نہ وہ عزت، صرف ایک خاموش زندگی ہے جس میں صرف پچھتاوا باقی ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ سائرہ کے سامنے جا کر سب کچھ کہہ دوں، مگر ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا اس کی معافی لفظوں سے نہیں، وہ درد جو میں نے اسے دیا وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہا ہوگا، اور شاید میری معافی مانگنے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اب میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کی جائے کہ شاید اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور میری بہن اور اس کے بچوں کی زندگی میں جو سکون آیا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔
میں نے بہت دیر کر دی ہے سمجھنے میں، اور یہ دیر ہی میری سب سے بڑی سزا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔